अस्सलाम वालेकुम जी। शीरी मज़ारी साहिबा जो कि इंसानी हकूक़ की वज़ीर हैं और उन्होंने उनकी एफ़र्ट्स से एक नया बिल मंज़ूर हो गया है, कानून बन गया है जेंडर हैरेसमेंट के हवाले से। और बड़ी खुशाइन बात है कि उसमें उस कानून में अब जो डोमेस्टिक वर्क फ़ोर्स घरों में काम करने वाली ख़वातीन बेचारी मुलाज़माएँ और सफाई करने वालियाँ, उनको भी किसी हद तक तहफ़्फ़ुज़ होगा। और काम करने वाली यानी जो ख़वातीन हैं मुख्तलिफ़ दफ़ातर में, उनके हवाले से एक अच्छा बिल है, एक अच्छा कदम है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको वेलकम करें। लेकिन कानून, जहाँ तक बात है, कानून हमारे यहाँ पहले भी कहने को तो बहुत हैं। अच्छा, कानून से ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हम वो भी रखते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन में मिसाल के तौर पे ये गारंटी किया जाता है कि कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी जो है, वो अपने अक़ीदे को प्रीच कर सकती है, अ, अपने अक़ीदे की तबलीग कर सकती है। लेकिन क्या रियलिटी ये है? ज़ाहिर है नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से लॉज़, कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, पाकिस्तान के कितने शहरियों को वो फंडामेंटल राइट्स एक्चुअल अवेलेबल हैं? मतलब आपकी डिग्निटी, आपके ख़्याल, रियासत के आपके बच्चों की उस तालीम, आपकी बच्चों की सेहत, बुज़ुर्गों की सेहत, क्या वो उसका ख़्याल रख रही है? ज़ाहिर है नहीं। तो क्या कोई आपके नुकसान का कोई ज़िम्मेदार चोरी की सूरत में, डकैती की सूरत में होता है? ज़ाहिर है नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत से राइट्स हैं जो हर पाकिस्तानी के पास हैं। लॉज़ बहुत से मौजूद हैं, उनमें मज़ीद इज़ाफ़ा हो गया है। हमें इसका मतलब ये नहीं कि हम सिंध की होके ये कहें कि कानून मौजूद नहीं होना चाहिए। बात लेकिन ये है कि कवानीन आप जितने भी बना लें, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, लॉ तो बन गए, लेकिन जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तो ये सारी बेमानी कागज़ के, आप यूँ कहिए कि रद्दी में इज़ाफ़ा किए चले जाएँगे। अब आएँ ज़रा हकीकत की दुनिया में। ये खुद कानून जो बना है ना, तो वुकला के दफ्तर से हम बात शुरू करते हैं। वकील होते हैं ना, कानून जिनका ओढ़ना बिछोना होता है, जुडिशरी पूरा एक, यानी लॉ कॉलेजेस हैं, बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है। कानून से जुड़े हुए लोग जो हैं, ये सब बहुत महंगी इंडस्ट्री है। हत्ता कि वो गारमेंट्स और वो टेलर जो इनकी यूनिफॉर्म्स बनवाते हैं, वो भी बड़े यानी उनका भी एक कारोबार है। तो लॉ यानी जो लॉयर्स हजरात हैं पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, खुद इनके दफातर में काम करने के लिए इन्होंने 10-10 हज़ार और 8-8 हज़ार और 12-12 हज़ार रुपए महीने पर जो स्टाफ रखा होता है, वो डिस्क्रिमिनेशन कौन दूर करेगा? वो तो वकील साहब खुद कर रहे हैं। एक वकील नहीं, सैकड़ों। आपको ये जो आम से वकील होते हैं, इनके दफातर में जाइए और इनकी जो फीमेल स्टाफ होती है, जो आम तौर पे लॉ की वो स्टूडेंट होती है जो अपना लॉ मुकम्मल नहीं कर पाती, माली मुश्किलात की वजह से या किसी और मुश्किल की वजह से, वो फिर इन वकीलों के दफ्तर में आके यानी आती हैं। लड़के भी, लड़कियां भी। लड़के जो हैं वो तो इस मुशक्कत का और जबर का शिकार होते हैं ना कि उनको 10 से 12 हज़ार महीने पे रखा जाता है और गालियाँ दी जाती हैं, ज़लील किया जाता है, ब्लैकमेलिंग है सीधी-सीधी, करना है करो, नहीं करना भाग जाओ। और लड़कियाँ जो हैं वो दोहरे ज़ुल्म का शिकार होती हैं। एक तो ये कि वो 10 से 12 हज़ार यानी महीने पे वैगन पे उसने जाना है, कसूर से आ रही है, गुजरांवाला से आ रही है, जहाँ से भी आ रही है। वो तो किराया पूरा नहीं होता 12-13 हज़ार में। तो अब बाकी पैसे वो कहाँ से पूरे करे? तो आम तौर पे इस तरह के जवाब जो फिर हमारे अ, ये यानी ठरकी बुड्ढे ठरकी बुड्ढे या ठरकी बंदे, वो आपको पता है हमारे माशरे का, तो वो कोई वकील हो, कोई जज हो या कोई भी हो, कोई साफ़ी भी हो या कोई भी हो, मतलब है कि हम तो औरज़ात को देखते हैं ज़बान निकल के मुँह पे, हम टाँकियाँ मारते हैं फ़र्श से ही। ठरकियों का तो बेसिकली हम चैंपियन हैं। वकीलों के अपने दफ़्तरों में उनकी फीमेल स्टाफ़ के साथ वकील क्या करते हैं शाम को, उनका खर्चा पूरा करने के लिए। वकीलों के अपने दफ्तरों में जो फीमेल स्टाफ बैठी होती है, वो उनको और उनके क्लाइंट्स को किस तरह की खिदमात वो गरीब औरतें देती हैं। तो कानून तो है, एक और बन गया, लेकिन वो जो ऑलरेडी जिस जुर्म का शिकार औरत होती है, उसके लिए भी तो कवानीन है ना, कुछ अमल होता है। आगे आइए, मीडिया हाउसेस। आपको मैं बताऊं कि ये मेरी सारी जिंदगी का मुशाहिदा है कि जो आदमी डकैत होगा, चोर होगा, दूसरों की जमीनों पे कब्जे करने वाला होगा और उस जिनसी तौर पे पागल होगा, यानी वो जिनसी या तो तशद्दुद का कायल होगा या वो पागल होगा, यानी ये कि वो बहुत कम उम्र, अल्लाह माफ़ करे, बच्चियों के साथ, या बहुत ही यानी पागल पागल किसी पागल यानी रवैया का शिकार होगा। वो या तो मज़हब और या वतन, इसका इश्तिहार बना के वो अपने घर, दफ्तर और अपने ऊपर डालता है। यानी वो अपने अंदर के दरिंदे को और छुपाने के लिए
وہ کیا کرے گا کہ وہ قومی پرچم کا لباس ہی اس کے یعنی بس میں ہوگا تو وہ بنا کے پہن لے گا، وہ قرآن مجید سمجھے اس کے بس میں ہوگا تو وہ اپنے سر پہ رکھ لے گا. یعنی اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹی وی کیمروں کے سامنے دکھا دکھا کے لوگوں کو ہر وقت جی ہم تو عاشق رسول ہیں، دیکھیں جی ہم تو یہ رمضان کو یہ افطاری اور اس کا اہتمام کرتے ہیں، سحری کا سعودی عرب میں بھی کرتے ہیں، یہاں بھی کرتے ہیں، اور ہر وقت نعرے اور ہم کافر کو مار دیں گے فلاں. اس طرح کے لوگ بڑے بھیانک مجرم ہوتے ہیں دراصل. یعنی اکثریت ان کی یہ جو مذہب کو سامنے رکھ کے، یا تو میڈیا ہاؤسز میں وہ سارے میڈیا ہاؤسز جہاں پہ آپ کو مذہب ضرورت سے زیادہ دکھائی دے رہا ہے اسکرینز پہ، نیوز چینل ہے نا، نیوز چینل میں تو ریلیجن یعنی ایک اس کی حد ہونی چاہیے. لیکن جس نیوز چینل میں آپ دیکھیں کہ ریلیجس جو پروگرامنگ ہے وہ حد سے زیادہ ہے، جان لیں کہ وہاں کا مالک یا وہاں کا جو ایم ڈی ہے یعنی سیٹ مینلی جان لیں کہ وہاں پہ گڑبڑ ہے. وہ اس ادارے میں کام کرنے والی فیمیل سٹاف کو جو سچائیاں پتہ ہوں گی اس ادارے کے سیٹ کی یا بیوروکریسی کی، وہ باہر کسی کو نہیں معلوم ہوگا. تو یہ جو فیمیل سٹاف میڈیا ہاؤسز میں کام کرتا ہے، اسکرینز پر آپ دیکھتے ہیں، اسکرینز پر جن کو آپ نہیں دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے یہ کسی کو بتانے کے قابل بھی نہیں ہوتی بعض اوقات. اور اگر قابل ہوں بھی تو ہمارے معاشرے کی جو ایک روایتی سوچ ہے وہ کھل کر عورت کو شکایت کرنے کا موقع کہاں دیتی ہے. اگر وہ موقع یعنی خاتون آ کے یہ بولے تو پھر وہ آگے کہاں جائے گی. تو یہ چیزیں بھی ریالٹیز. تو لا بنانا کچھ نہیں ہوتا، رول آف لا. میں آپ کو اور مثالیں دیتا ہوں. میں نے آپ کو وکیلوں کی مثال دی ہے، میں نے آپ کو میڈیا کی مثال دی ہے. اب اس سے آگے آ جائیے. پرائیویٹ سیکٹر میں ریئل اسٹیٹ ہو، گاڑیوں کا شو روم ہو، یا مختلف قسم، یعنی ہمارے ہاں جو تاجر طبقہ ہے، بزنس مین طبقہ ہے، ان کے ہاں یعنی یہ ایک نارمل روٹین ہے کہ وہ ایک سیکٹری انہوں نے رکھی ہوتی ہے وہ دفتر میں، اور وہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دن کے لیے بھی ہے، یہ شام کے لیے بھی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کا جو اس پر ظلم ہو رہا ہے وہ یعنی شکایت تو کرے گی تو پھر کیا ہوگا؟ انویسٹیگیشن کس نے کرنی ہے؟ پولیس نے کرنی ہے، ایف آئی اے نے کرنی ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ میں مایوسی نہیں پھیلا رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس قانون کو ویلکم نہیں کرنا چاہیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت شدید ضرورت ہے ویلکم کرنے کی. لیکن یہ ہراسمنٹ جو ہو رہی ہے، جو کہ ایک پرماننٹ ہمارا پرابلم ہے، یہ اس کے حل نہیں ہے، یہ غلط حل ہے. رول آف لا جب تک نہیں ہوگا سارے قانون بیکار ہیں. اور اس چیز کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مضبوط مقامی حکومت. اب آپ کہیں گے ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ میں گزارش کرتا ہوں، مضبوط مقامی حکومت جو ہے، جب وہ ایک علاقے کی، محلے کی جو لوکل گورنمنٹ ہوگی اور وہ ذمہ دار ہوگی اپنے یعنی علاقے کی ویلفیئر کے لیے، تو پھر وہ گھروں میں کام کرنے والی جو ملازمائیں ہیں نا، وہ ان پر نظر رکھ سکتی ہے. وہ جس کچی آبادی میں رہتے ہیں جہاں سے یہ سارے ملازم بیچارے گھروں کی صفائی کرنے آتے ہیں، ان کچی آبادیوں کے جب اپنی حکومت ہوگی، ان کے اپنے الیکٹڈ لوگ ہوں گے، تو وہ آ کے دوسری مقامی محبت یعنی جو مقامی حکومت ہے اس کی لیڈرشپ سے آ کے پھر وہ لیڈرشپ ٹو لیڈرشپ، لوکل لیول کی لیڈرشپ، یہ لیڈرشپ اور یہ لیڈرشپ جب بیٹھ کے بات کرے گی اور اس میں لوکل لا انفورسمنٹ انوالو ہوگی، تو پھر اب اس کا جو یعنی انویسٹیگیشنز ہیں وہ ٹھوس ہوں گی. بات اب ذرا ٹھوس ہو جائے گی. اس لیے ٹھوس ہوگی کہ وہ جو لوکل آپ کی گورنمنٹ ہوتی ہے، لوکل گورنمنٹ، اس میں جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہوں گے وہ مقامی محلے کے لوگ ہوں گے. اس محلے کے لوگ ایک دوسرے کی یعنی کردار سے، ایک دوسرے کے اخلاق سے واقف ہوتے ہیں بنسبت ایک اجنبی کے. یہ ہوتی ہے لوکل گورنمنٹ. تو لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی یعنی وہاں اگر آپ کی ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ ہو اور وہ جو ظلم کا شکار عورت ہوئی ہے وہ پڑھی لکھی ہے، یعنی وہ قانون پڑھتی ہے، یا اگر وہ جو گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہیں بیچاری، اگر ان کی ایکسیس ہے بھی کسی ٹیکنالوجی تک یا کسی ٹی وی تک، تو وہ خبروں نیوز چینل دیکھتی ہیں. ان کے تو پروگرام کنٹینٹ بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. وہ یہ والا شو تو نہیں اپنا، وہ آپ کے ہیومن رائٹس کا شو تو نہیں دیکھیں گی، یہ وہ پولیٹیکل ٹاک شوز تو نہیں دیکھیں گی. ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کیا پروگرام ہے؟ کیا کوئی ڈرامے اس طرح کے بنائے جائیں گے وہ پیسے کما کے ختم؟ یا یہ ہے کہ کوئی کمپین، اب وہ کمپین ہواؤں میں تو نہیں ہوگی نا. اگر آپ کسی کو اویئر یعنی کسی کو یہ بتا دینا کہ آپ کے پاس یہ حق ہے، یار کون سی عورت ہے دنیا میں مجھے یہ بتائے جس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ریپ ہونا اس کے فرائض میں نہیں ہے. یعنی آپ کسی عورت کو یہ بتائیں گے کہ ریپ اگر تمہیں کوئی ریپ کرے تو یہ جرم ہے، وہ یہ بتانے والی بات ہے.
بات یہ ہے کہ زیادتی ہو گئی، بات یہ ہے کہ وہ ایک مالی مجبوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا کسی عذاب کی وجہ سے وہ پھنس گئی ہے. غربت ہے اصل جرم جس میں وہ پھنسی ہوئی ہے. اس کو نکالنے کے لیے اکنامک ایکٹیویٹی چاہیے نا، ایکول اپرچونٹیز چاہیے نا. یہ سارے کام ہو سکتے ہیں اگر آپ کی ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ ہو. وہ عورتوں بچوں اپنے گلی محلوں کا خیال کرے، وہ ڈومیسٹک یہ ورکرز کو دیکھے، وہ یعنی کیا مشکل ہے جی. آپ مجھے بتائیں کونسلروں کے لیے اور یہ لوکل گورنمنٹ کے لیے کہ وہ ہفتے میں ایک دن یا ہفتے میں 2 دن وہ جتنے بھی ڈومیسٹک ورکرز ہیں بڑے بڑے یعنی گھروں میں یا چھوٹے گھروں میں جیسے بھی، وہ آ کے ان کا حال چال پوچھ لیا کریں. یعنی ہیلتھ کیئر ورکر آئے، لوکل گورنمنٹ کی ہوگی تو آ جائے گی کیونکہ وہیں پہ رہتی ہے، اس نے باہر سے کہیں سے نہیں آنا، اس کی پوسٹنگ کہیں اور سے نہیں ہوئی ہوئی. تو وہ جا کے کوئی عورت ہو کوئی مرد ہو، وہ جا کے ڈومیسٹک ورکر سے حال چال ان کا پوچھ لے. وہ جسم دیکھ کے لباس دیکھ کے عورتوں کو یعنی وہ سمجھ جاتی ہیں کہ یہ کس حالات سے گزر رہی ہے. تو بیسیکلی کنکریٹ سٹیپس لینے چاہیے. یہ آرٹیفیشل سٹیپس ہیں. آپ نے نیشنل اسمبلی میں نا وہ ایک نیا وہ لاز ہو گیا جی، امینڈمنٹ ہو گئی جی، شور و شرابہ ہو گیا. یہ کلبز کے لیے یہ ڈرائنگ روم کی وہ بات ہے. جو ایکچوئل کچلا ہوا طبقہ ہے وہ تو نہ انگلش سمجھتا ہے نہ آپ کی اردو سمجھتا ہے، نہ وہ نیوز چینل دیکھتا ہے نہ وہ اسمبلی کی کاروائی دیکھتا ہے. وہ تو اس کو یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہا نا کہ 12,000 روپے مہینے پہ ایک وکیل صاحب یا کوئی اس طرح کی وہ بیچاری مہینہ کام کر رہی ہے، اتنی مجبور ہے وہ اپنی ایکسپلائٹیشن کی کہانی سنانے کس کو ہے؟ مزید لوگوں کے سامنے آ کے اپنا برباد اپنے آپ کو کرے. جو ریپ کے جینون کیسز ہیں ان کے لیے کیا ہو گیا؟ سو بیسیکلی یہ ایک اور گولی ہے. اقدام اچھا ہے شیریں مزاری کی حد تک. میں یعنی وہ نہیں ہوں کہ میں ہر بات پہ کہوں جی غلط ہے غلط ہے غلط ہے، لیکن وی لوگ ایسے احترام اس بات پہ کرتا ہوں کہ اس سے فرق کوئی نہیں پڑنا. کنکریٹ اگر آپ نے اپنے ملک کے شہری کو عزت دینی ہے تو سب سے پہلے تو رول آف لا لے کر آئیں. وہ اوپر سے نیچے تک رول آف لا ہونا چاہیے. جب تک وہ نہیں ہے سارے قانون بیکار ہیں. پھر وہ سلیکٹو ہیں، مطلب ہے سلیکٹو ہے. دوسری بات، ڈومیسٹک ورک فورس، عورتوں بچوں کے مسئلہ، یہ کسی سینٹرل گورنمنٹ کسی پروونشل گورنمنٹ کو ختم یعنی اس کو ختم کرنا یہ ان کی حکومتوں کے بس کا نہ مینڈیٹ نہیں، ان کے بس میں نہیں ہے. یہ کام لوکل گورنمنٹ کرے گی، گلی محلوں کی کرے گی. اور یہ بات ہماری پاپولر پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ بھی لوکل جو گورنمنٹ ہے وہ مضبوط نہیں بناتی ہیں. بتائیے ماتم کس کس سے کریں اور کس کس چیز کا کریں. بس اس بات پہ ویلوگ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے، آباد رکھے. اور کاش کہ یہ ظلم کا شکار کمزور ترین انسان ہیں. خدا کی قسم یہ غریب بچے اور بچیاں جو بے بسی سے یہ عذاب یہ اپنی غربت کا قیمت ادا کرتے ہیں، دفتروں میں، فیکٹریوں میں، گھروں میں، رات کو پارکوں میں، توبہ توبہ توبہ. یہ ہے وہ ظلم. اور اس ظلم کو روکنے کے لیے صرف ایک قانون اوپر سے نہیں آتا، یہ نیچے سے آپ کو ایک فریم ورک بنانا پڑتا ہے، ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اور پھر اس کے بعد ادارے بنانے پڑتے ہیں اور رول آف لا قائم کرنا پڑتا ہے. ورنہ یہ ایک اور بس یہ ٹافی ہے. ہاں باقی آج وہ 10 روپے بڑھ رہا، 10 روپے اور کچھ پیسے کی سفارش آ گئی ہے جی. 10 روپے مزید لیٹر مہنگا ہو رہا ہے پیٹرول. سو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والوں کو اور مبارک. اور بس ٹھیک ہے، موجے کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.